الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز حاضرین اکرام اور معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی یعنی رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اس مجلس میں موجود ہیں، اور یہاں مختلف عناوین سے آپ کے سامنے رمضان، روزے اور اس کے مقاصد، یہ بہت تفصیل سے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ابھی ہم مولانا محترم سے تقویٰ کے حوالے سے ایک بہت پرمغز گفتگو سماعت کر رہے تھے، جس سے تقویٰ کا کیا مقام ہے، اور یہ جو روزے کے مقصد میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقویٰ کی آبیاری یہ مقصود ہوتی ہے، تو یہ تقویٰ اور اس کی عملداری کہاں تک ہے کہ بندے کی زندگی میں کیسا انقلاب تقویٰ کی یہ صفت پیدا کرتی ہے، اور ایک بندے کی شخصیت کو کیا رخ و عطا کرتی ہے، یہ بہت تفصیل کے آپ کے سامنے آیا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان میں معمولات احادیث میں جو ذکر اس کا ملتا ہے، جس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے متعلقین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شد المیزر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کمر کس لیا کرتے تھے۔ ہم تصور کریں کہ ایک مہم پر کسی جو ہے فوجی کو جانا ہے، اس کے لیے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کمر کس رہا ہے۔ کسی مقابلے کے لیے کسی پہلوان کو تیاری کرتا ہے وہ، تو ہم کہتے ہیں کہ کمر کس رہا ہے۔ تو رمضان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہتمام فرماتے تھے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ آپ اہتمام کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے متعلقین کو، اہل و عیال کو بھی جو ہے اس کی طرف متوجہ کرتے تھے، ان کو بھی رات میں اٹھا دیا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ روز ہی ان کے معمول تھے، ہمیشہ معمول رہا، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ ایقظ اہلہ، اپنے اہل کو، اپنے متعلقین کو آپ بیدار کر دیا کرتے۔ صحابہ اکرام کو متوجہ کرنے کے حوالے سے وہ مشہور حدیث ہے، جس میں نصف شعبان میں صحابہ سے مخاطبت کر کے، خطاب کر کے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ صحابہ کو اہتمام کے ساتھ آپ نے مخاطب کیا اور بتایا کہ عنقریب تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہتمام نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر خود بھی اہتمام کیا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہم بھی اسی کی تکمیل میں، اسی پر عمل کرنے کے لیے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ جب ہم پر سایہ فگن ہو تو اس کے روز و شب، اس کے معمولات اور اس کی عبادات اور اس کی جو ہے ہماری مصروفیات، اس کے ذریعے سے ہم وہ مقاصد جو رمضان کے پیش نظر ہے اس کو جو ہے بھرپور طور پر ہم حاصل کر سکیں، اور اس سے اپنے دامن کو بھر کر کے رمضان کے ذریعے سے ایک ڈراسٹک چینج، ایک مکمل تبدیلی اپنی سیرت و کردار میں، اپنی جو ہے زندگی میں اور زندگی کے معاملات و معاملات میں ہم لا سکیں، یہ رمضان کے ذریعے سے ہو سکے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ، اس کی یہ خاصیت غیر ہے کہ آپ کے سامنے مختلف گفتگوؤں سے یہ بات آئی ہے کہ رمضان کو ایک بابرکت اور باعظمت مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اس کی یہ عظمت، اس کی وجہ جو بیان کی گئی وہ اس کی اندر قرآن مجید کا نزول ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان کی عظمت کی وجہ نزول قرآن بتائی گئی۔ شب قدر کو شب قدر، لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر اس لیے شب قدر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کے نزول نے اس مہینے کو، اس شب کو 1000 مہینوں سے زیادہ برتر بنا دیا۔ 1000 مہینوں کے برابر برتر بنایا، ایسی بات نہیں کہی، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ برتر کتنا ہے اس کی بھی کوئی تحدید اور تعین اور لمیٹڈ جو ہے اس کو قرآن مجید نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی عظمت اور شب قدر کی قدر اس وجہ سے اس کو بڑھا دی گئی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اسی طرح سے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نزول قرآن کے واقعے نے، وحی کے نزول کے واقعے نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا تعارف قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو ہے محمد ابن عبداللہ کا تھا، لیکن قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز کیا، اور آپ کو یہ تعارف بخشا کہ آپ جو ہے محمد رسول اللہ ہیں۔ تو یہ نزول قرآن ہے۔ تو نزول قرآن کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدولت رمضان کو عظمت عطا کی، اس کی بدولت شب قدر کو عظمت عطا کی، اس کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے خاتم النبیین کے منصب پر سرفراز کر کے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو یہ قرآن سے وابستہ ہے، اس لحاظ سے رمضان کو جو ہے بڑی اہمیت دی گئی۔ پھر یہ قرآن کیا ہے؟ انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کو ہدایت نامہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت نامہ بنایا ہے، ساری انسانی زندگی کی ڈگر جس ذریعے سے درست ہو سکے گی، اور انسان جس راہ پر چل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، کامران ہو سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اسلوب و انداز اگر کسی ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق اگر کہیں ادا کر سکتا ہے، تو وہ ہدایت نامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں انسان کو عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت نامے سے سرفراز کیا۔ یہ ہدایت نامہ کیسا ہے؟ تو بینات من الھدی، اس کی جو ہدایات ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں بالکل واضح ہے۔ بینات من الھدی، بہت کھلی ہے، بہت واضح ہے،
اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، اور انسانوں کے لیے نہ سمجھ میں آئے ایسی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نہیں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں بینات من الہدا کہا، کہیں تبیان کہا، کہیں بیان کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت انسانوں کو سمجھ میں آ جائے، ان کے عقل میں باتیں اتر جائے اور ان کو جو ہے پوری آگاہی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیمات اپنی اس کتاب مقدس میں نازل فرمائی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان جو ہے سیما ریکھا کھینچ دیتی ہے، اس کے درمیان جو ہے خط فاصل کھینچ دیتی ہے، دونوں کو الگ الگ کر دیتی ہے، دونوں کو، اور پھر اس کی بنیاد پر اہل حق کو اور اہل باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ جو اس کو اختیار کرتے ہیں، جو اس کو تھامتے ہیں، جو اس کے مطابق سیرت و کردار بناتے ہیں، جو اس کی ہدایات کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، جو اس کے مطابق جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اہل حق ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے فرق کر دینے والی کتاب ہے، باطل کے درمیان اور حق کے درمیان۔ یہ حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بتائی ہے، اور یہ بات کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، رمضان میں اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کی یہ خصوصیات ہے۔ اس پس منظر میں قرآن مجید کے یہ جو قرآن مجید نے رمضان کے حوالے سے بات کہی ہے، ہم کو جو ہے رمضان کے اہتمام پر توجہ دینا چاہیے کہ رمضان کا اہتمام اس لیے ہے کہ ہمیں جو ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ اپنے انتساب کو، ہم انتساب اس کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ رمضان میں محکم تعلق ہو جائے، بہت مضبوط تعلق ہو جائے، اور یہ مہینہ جو ہے اس حوالے سے ایک ریفریشر کورس کے طور پر ہمارا اورینٹیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ ہو، تعلق کی تجدید ہو، تعلق کی جو ہے ہم جلا بخش سکے، تعلق کو ایک نیا رخ دے سکے، تعلق کی زندگی دے سکے، ایک زندہ اور لائیو اٹیچمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے سے ہمارا ہو جائے، اور پھر یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے یہ کتاب۔ تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو رکھا ہے، ہم رمضان کو اسی حیثیت سے جو ہے رکھنا چاہیے، اور اسی حیثیت سے رمضان کے لیے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی اس رمضان کے حوالے سے، جو بات جو ہے شروع میں کہی گئی کہ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آپ پوری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اسکیم کو اور اس اسٹریٹجی کو دیکھیے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کے نزول کے مہینے کو ایک ماہ مقدس بنایا، اور اس میں ایک اہم عبادت روزہ جو ہے فرض کر دیا گیا، روزہ فرض کر دیا گیا، اور بندہ مومن سے تقاضا یہ کیا گیا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کے اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ اس میں روزے کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے۔ یہ جو ہے اس پر یہ پوری جو ہے ایک دوسرے سے مربوط جو اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے، اس پر ہم غور کریں۔ میں اس حوالے سے رمضان کے حوالے سے جس مقصد کو اپنے آپ کو اور آپ کو تمام کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ کے مقصد کو ہم نے یاد کیا ہے کہ تقویٰ یہ روزے کا مقصد ہے، کہ اس کے ذریعے سے بندہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری، فرمانبرداری، اطاعت گزاری، اس کے احکام کی پابجائی اور اس کے حدود کی پابندی، یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو، اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو، وہ اس سے بچ سکے، یہ فکر اس کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے اس سے بچنے کی جو ہے بندے کے اندر کیفیت پیدا ہو، تقویٰ اسی کے کہتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ جو کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ہم نے کہا سنا کہ یہ روزے کے ذریعے سے مطلوب ہے۔ میں اور ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اسی قرآن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر امت مسلمہ کی تشکیل کا اعلان فرمایا، امت مسلمہ کی تشکیل کا اعلان فرمایا۔ اسی قرآن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
نبوت و رسالت کے سلسلے کے خاتمے کا اعلان فرمایا، اور یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو، یہ قرآن نے اعلان کیا کہ تمہیں امت وسط بنایا، سارے انسانوں کے ذریعے سے ہمارے انتخاب کی بات قرآن مجید نے ہمیں بتائی۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ قرآن مجید ہے جس جہنم کے گڑھے کے کنارے تم کھڑے تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کتاب کے نزول کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تم کو اس کا ایندھن بننے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تم جو ہے جس طور پر زندگی گزار رہے تھے، وہاں تم نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا، بحر و بر کو فساد سے بھر دیا تھا۔ تم جس انداز زندگی کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں انسانی کرامت و جو ہے عزت، اس کو تم نے کھو دیا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو ہم نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم کیا، اس کو اس سے گر گئے تھے۔ اور انہم الا کالانعام، تم چوپایوں جیسے، بل ہم اضل سبیلا، ان سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا نزول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جس نے امت مسلمہ کی تشکیل کا اعلان بھی فرمایا۔ اس کو بھی ہم جو ہے خاص طور پر نظر میں رکھے۔ اور ایک نقطہ جس کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب، جس کو ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان کہا گیا، کہ ہدایت نامہ ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی کسوٹی ہے، اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے جو ہے دستور حیات ہونے کے اعتبار سے، یہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ہم کو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے کتاب اور نبی کا کمبینیشن رکھا ہے، کتاب اور نبی کا کمبینیشن رکھا ہے۔ اور یہ بات کہی گئی کہ خذ الکتاب بقوہ، جب رسول کو بھیجا تو یہ بات کہی کہ اس کتاب کو بڑی قوت کے ساتھ آپ تھامے رہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے جس مشن پر آپ کو سرفراز کیا گیا ہے، وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کتاب کی بنیاد پر، اس دستور اور اس منشور کی بنیاد پر تم کو جہاد کبیر کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ تو کتاب اور نبی کا کمبینیشن ہے، اہم بات ہے جس کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے۔ کتاب اور نبی کا یہ کمبینیشن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ اب کتاب اور صاحبان کتاب کا کمبینیشن ہے، حاملین کتاب امت مسلمہ کا کمبینیشن ہے، اور ان کے سامنے وہی پورا منظرنامہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بینات من الھدی ہے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ الفرقان ہے، کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اس کی حامل امت مسلمہ ہے، اس کی حامل امت مسلمہ ہے۔ تو رمضان امت مسلمہ کو اس کے مشن کی یاد دہانی کا مہینہ ہے گویا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اہتمام کر کے وہ جو کتاب مقدس آپ کو تھمائی گئی تھی، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوتا وہ سنایا کرتے تھے۔ خود آپ پر قرآن نازل ہو رہا، اور آپ حضرت جبرائیل کو سنائے، کس بات کا جو ہے طرف اشارہ ہے؟ اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دستور اور منشور سے وابستگی کا، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اس سے کہ اس سے وابستہ ہو جائے، اس سے جڑ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے اسوے کو رکھا ہے، اور ہم سے بھی جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تھمائے گئے مشن کے اس دستور کے ہم حامل ہیں، ہم کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور ہم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اب تم کو اس کو تھامنا ہے۔ یہ بات کہی گئی، تو اس کے لیے پریپریشن، اس کے لیے ریفریش کرنے، اس کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کرنے، اس کے لیے اپنے آپ کو ایک عزم نو کے ساتھ اٹھا کر کے پھر سے کھڑے کرنے، اس کے لیے رمضان المبارک ہے، اس کے لیے رمضان المبارک ہے۔ اور روزوں کا اہتمام جہاں بندے کو تقوی کے اعلیٰ معیار پر اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہیں آپ اس کے لیے عربی زبان کے جس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس کی حکمت پر نظر رکھیے۔ مولانا امین حسن صاحب نے اس کی طرف، اردو تفاسیر میں مولانا امین حسن صاحب نے اس کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ صوم کا لفظ سام سے نکلا ہے،
سوم کا لفظ سام سے نکلا ہے، سوم جو ہے سام سے بنتا ہے، اور سام اہل عرب اس گھوڑے کو کہا کرتے تھے جس گھوڑے کو جنگوں کی اور مارے کا آرائی کی مشقت کے لیے بھوکا اور پیاسا اور شہوت سے دور رکھ کر کے جو ہے وہ سکشم بنایا کرتے تھے، اس کو کیپیبل بناتے تھے، اس کے اندر وہ داعیہ اور وہ قوت اور وہ اسٹرینگتھ پیدا کرتے تھے کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت اور افسانی شہوانی خواہشات کی وجہ سے اس محاذ سے اس محاذ دوڑنے کی مشقت سے بیٹھ نہ جائے، اس کے لیے وہ دھوپ میں اس کو دوڑاتے تھے، عام حالات میں دھوپ میں دوڑاتے تھے، جنگ نہیں ہے لیکن وہ اس کو دوڑاتے تھے اور بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا فرس صائم، لسان العرب میں دیکھیے آپ ڈکشنری میں یہ کہتے تھے کہ ھذا فرس صائم، یہ صائم گھوڑا ہے، صائم گھوڑا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو اس لفظ کا انتخاب کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقاصد سے جو چیز جو ہے اس کی کھوٹا کر دیتی ہے، اعلیٰ مقاصد سے اس کی توجہ کو ہٹا دیتی ہے اور اعلیٰ مقاصد کی تکمیل سے جو ہے بٹھا دیتی ہے اس کو، وہ اس کی شہوت ہے، وہ اس کا شکم ہے، یا تو اس کی شہوت اور اس کا شکم، اس کی خواہشات اور اس کا پیٹ، اور پیٹ بھی دراصل شکم بھی دراصل جو ہے وہ خواہشات ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ جو ہے روزہ آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے بندہ مومن کے اندر وہ منظر اپنے سامنے رکھے، وہ جو تصور ہے اہل عرب کا فرس صائم ان کا اپنے سامنے رکھے، اور حامل کتاب امت کو اس دستور حیات کو لے کر کے کھڑے ہو کر کے اس کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ کی وہ منصوبہ بندی سامنے رکھے، جس کے نتیجے میں ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا اہتمام جو ہم سے کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اپنے اندر بے مثال صبر، ضبط، اپنے خواہشات پر کنٹرول، اپنے ارادوں میں مضبوطی، اپنے حوصلوں میں پختگی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس طرح سے ٹرین کرنا چاہتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کے غلام بن کر کے اعلیٰ مقاصد سے بیٹھ نہ جائیں، اعلیٰ مقاصد کی طرف سے ہماری توجہ جو ہے کم نہ ہو جائے اور ہم جو ہے ان کو الگ رکھ کر کے ہم پیٹ کی اور شہوت کی اور خواہشات کی اور دنیا اور سامان دنیا اس کی جو ہے میں گرفتار ہو کر کے اور اس کے غلام بن کر کے اعلیٰ مقاصد سے جو اعلیٰ مقصد سامنے رکھا گیا ہے اس سے اب کہیں جو ہے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس لیے روزہ تربیت کرتا ہے، اس کے لیے روزہ جو ہے تربیت کرتا ہے۔ یہ بھوک و پیاس کی مشقت صرف نہیں ہے، اس کے مقاصد کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ إِلَىٰ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ مقصد اگر فراموش ہو جائے تو اللہ کو کوئی مقصد جو ہے اس سے غایت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر جو ہے یہاں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت نامہ ہے، انسانی زندگی کا قافلہ اگر راہ راست پر کسی ذریعے سے ہو سکتا ہے، سارا فساد فکر و عمل کا، اعتقاد کا، اخلاق کا، کردار کا، معاشرے کا سارا فساد اگر کسی ذریعے سے دور ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہدایت نامہ ہے، اس کی تعلیمات ہے۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو اگر کہیں سے منوایا جا سکتا ہے، کسی کرائیٹیریا پر اور کسی کسوٹی پر طے کیا جا سکتا ہے تو وہ الفرقان قرآن مجید ہے، اس کی بنیاد پر طے ہوگا، میجورٹی کی بنیاد پر، ایبسلیوٹ میجورٹی کی بنیاد پر، اور جو ہے کسی اقتدار کے حیوان میں بڑی تعداد کی بنیاد پر، یا سماج اور معاشرے میں اپنی کثرت کی بنیاد پر یہ طے نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بلکہ طے اس بنیاد پر ہوگا، اس بنیاد پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو ہے طے کر دیے۔ قرآن نے جس کو حق کہا ہے وہ حق ہے، قرآن نے جس کو باطل کہا ہے وہ باطل ہے، یہ الفرقان ہے۔ اس پر ہم کو جو ہے توجہ کرنا چاہیے، اور یہ کمبینیشن کتاب اور یہ اہل کتاب کا، صاحبان کتاب کا، حاملین کتاب کا، یہ کمبینیشن جب تک نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اٹھ کر کے جیسے نبی کو کہا گیا تھا کہ خذ الکتاب بقوہ، جب تک کہ ہم جو ہے قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو نہیں تھامیں گے اور اس کے ساتھ اس کی بنیاد پر، اس کے اصولوں کی بنیاد پر جدوجہد نہیں کریں گے، جاہدوا بہ جہادا کبیرا، اس وقت تک وہ مشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے
اس مشن کو ہم تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے آپ خدا کی حکمت عملی کو دیکھیے کہ خدا جو ہے قرآن کو فرقان کہتا ہے، خدا یوم بدر کو فرقان کہتا ہے، یوم بدر کو فرقان کہتا ہے۔ آپ دونوں کو جوڑیے، آپ ملائیے کہ کیا ہے۔ وہاں کس لیے گئے تھے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا وَكَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا هِيَ السُّفْلَىٰ۔ اہل حق وہ وہاں اس لیے میدان بدر میں آئے تھے کہ طے کر دیا جائے کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے، کس کے کلمے کو سربلندی حاصل ہوگی اور کس کا کلمہ جو ہے وہ زیر ہو جائے گا، کس کو جو ہے وہاں پر غلبہ حاصل ہوگا، غلبے کے ساتھ جینے کا حق کس کو ہے اور کون مغلوب ہونا ہے۔ اس کے لیے جو ہے جس حق اور باطل کے پہلے مارے کے کا وہ دین ہے، اس کو قرآن مجید نے الفرقان کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو نہ صرف یہ کہ نظریاتی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اشاعت کے ذریعے، تعلیم اور تلقین کے ذریعے، بلکہ جو ہے جد و جہد کے ذریعے، بہت محنت کے ذریعے، بہت ایفرٹس لے کر کے، اپنے آپ کو لگا کر کے، اپنی جان لگا کر کے، اپنی توانائیاں لگا کر کے اور اپنے آپ کو پورے طور پر اس مشن کے لیے وقف کر کے اس جو ہے حق کی حقانیت کا لوہا لینا ہوگا، حق کی حقانیت کا لوہا لینا ہوگا۔ اور اس کے لیے سکشم، کیپیبل اور اس کے لیے ایلیجیبل وہ اس وقت ہوں گے جب جو ہے وہ ان مشقتوں سے گزریں گے، رمضان کے ان معمولات سے وہ گزریں گے، جس میں جو ہے روزے کا وہ اہتمام کریں گے، جس میں اللہ کی کتاب سے وہ جڑیں گے، جس میں اللہ کی کتاب کے ان مقامات سے وہ گزریں گے جہاں ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تقاضے بیان کیے جن تقاضوں کے ساتھ ان کو میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ ہم کو اس کو یاد رکھنا، اس کو ہمیں اپنے نظر میں رکھنا ہوگا جب ہم رمضان کے ان تقاضوں کو یاد رکھیں۔ دیکھیے آپ، کل ان جو ہے روزہ داروں کے روزوں نے ان کو میدان بدر میں اور فتح مکہ کی مہم پر لا کر کے کھڑا کیا تھا۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ حوصلہ، یہ داعیہ، یہ جذبہ، یہ جرأت اور مشن کے سلسلے میں یہ یکسوئی، یہ ایثار، یہ قربانی، اس کے لیے یہ جو ہے اولو العزمی، یہ جو ہے روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ اہل ایمان کے اندر ایمان کی آبیاری کے جو ذریعہ اس کو قرار دیا گیا، روزے کو تقویٰ کی آبیاری کا جو ذریعہ قرار دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے ساری مرضی، ساری خواہشات کو قربان کر دینے کا داعیہ اور جذبہ اس کے ذریعے سے جو پروان چڑھتا ہے، اس کی آبیاری اور اس کی بڑھوتری کا ذریعہ جو اس کو قرار دیا گیا ہے، تو یہ جو ہے ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کا جیورسڈکشن اور اس کا جو ہے عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع دائرہ ہے اس کا۔ صرف اتنا صحیح نہیں ہے کہ ہمارے اندر کچھ اچھی عادات اور اطوار پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر کچھ جو ہے چھوٹے چھوٹے احکام کی پابجائی کا جو ہے احساس پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اس سے مقصود ہے کہ ہم روزے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم روزے میں غیبت نہیں کریں گے، عام حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، بہتان تراشی نہیں کریں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، دل کی حفاظت کریں گے، افکار اور خیالات کی حفاظت کریں گے، ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر حالت میں بچائیں گے۔ روزے کی حالت میں زیادہ ٹرینڈ ہوں گے اس کے لیے کہ اس سے بچائے، لیکن بہت اعلیٰ مقاصد اس حوالے سے یہ جو ہے کہ وہ نظام زندگی جو قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تھما ہوا ہے، اس کی معنویت اس وقت تک جو ہے اس کا کوئی معنویت نہیں ہوگی جب تک کہ حامل کتاب امت اس کو لے کر کے کھڑی نہ ہو اور اس کی بنیاد پر حامل کتاب امت جو ہے جد و جہد کرنے والی نہ ہو۔ تو رمضان کے حوالے سے امت کو جو ہے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جہاں وہ باتیں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے رمضان کے اہتمامات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، تقرب الہی کے جو ہے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیکی کے، اس حوالے سے ہم کو جو ہے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روزے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو ہم کو جو منصب عطا کیا ہے، خیر امت کا منصب، اس منصب کے تقاضوں کی تکمیل اور اس کے لیے پھر ہر طرح کے حالات میں جو ہے ہم کو اس تقاضوں کو پورا کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ قوت، طاقت ہم کو اس کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں۔ تو آئیے رمضان کے آمد سے پہلے رمضان سے جو ہے بھرپور استفادے کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ معمول بنائیں۔ دیکھیں ایک بات اور نقطہ فراموش ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم رمضان میں عبادات سے جڑتے ہیں، قرآن سے مجید سے جڑتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے جڑنا بھی جو ہے ہمارا بالکل ایک ٹیکنیکل قسم کا ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید جو ہے یہ ہدا اور بینات من الہدی الفرقان، یہ کب ہم کو سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو رمضان میں جب ہم سمجھیں گے تب خود بھی عمل کر پائیں گے، اور جب سمجھیں گے تبھی جو ہے اس کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوں گے. جب سمجھیں گے تبھی اس کی بنیاد پر انقلابی جدوجہد کر پائیں گے. ورنہ جو ہے کوئی دستور اگر جس کو اس کے ماننے والے سمجھتے نہ ہو تو بے معنی ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے. تو کوئی اس کا جو ہے ظاہر ہے کہ ثواب ملے گا ہمیں. ہم صادق و مصدوق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے سلسلے میں یہ شائبہ بھی ذہن میں نہیں لا سکتے کہ جو ہے کوئی بات ہو ایسی. ثواب ملے گا، الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10 ملے گا ثواب. لیکن صرف کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب انقلاب ہے. اس سے انقلاب بپا کیا تھا کل، اور یہ انقلاب بپا کرنے کے لیے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہے. یہ انقلاب پیدا کرنے کے لیے تا قیامت محفوظ کی گئی ہے، تا قیامت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ یہ انقلابی کتاب تا قیامت محفوظ رہے گی، تو اس کی بنیاد پر انقلاب ہوگا. اور اسی سے یہ نقطہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اسی سے یہ بات بھی نکل کے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کتاب کی حفاظت کی بات کر کے صاحبان کتاب کی حفاظت کی بات بھی کر دی ہے. کوئی کچھ کر لے، کتنی ہی منصوبہ بندیاں کر لے، کتنے ہی ષڈینتر رچے، کتنی ہی سازشیں بنائے اور کیا کچھ کرنا چاہے کر لے، لیکن جو ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے. لیکن توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا یہ گروہ یہ باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بندہ مومن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا موجود. تو زمین کا سروائیول، اہل زمین کا سروائیول، اس کی بقا ہمارے دم سے وابستہ ہے. ہم جب تک باقی ہے یہ باقی رہے گا، یہ نظام باقی رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اور اس کتاب کے ذریعے کے حامل ہونے کی حیثیت سے ہمارے باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. لیکن تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو ہم تھامیں، اس کے جو ہے سمجھے، اس کو